جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے صارف کا توازن. کنزیومرز ایکولیبریم ود دا ہیلپ آف انڈیفرنس کرو، یعنی خط عدم ترجیح کے ذریعے، خطوط عدم ترجیح کے ذریعے صارف کا توازن. اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم جو ہے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کنزیومرز ایکولیبریم کیا ہوتا ہے. چونکہ کنزیومر جو ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے سیٹسفیکشن لیول کو زیادہ سے زیادہ کرنا. تو جب کوئی کنزیومر اپنے تسکین کو، اپنے سیٹسفیکشن لیول کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہر کوشش کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صارف جو ہے وہ توازن میں ہے. سب سے پہلے یہ جو نظریہ ہے جس کو ہم خط عدم ترجیح کا نظریہ کہتے ہیں، اس میں ہم اس کی ازمپشنز پہلے ڈسکس کریں گے، جو مین ازمپشنز ہیں. اس کے بعد پھر جو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے جو ہے وہ صارف کے توازن کو، اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کریں گے. جی پہلا مفروضہ اس نظریے کا باشعور صارف. کہ جو صارف ہے وہ باشعور ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا پتہ ہے. صارف کی کوشش ایسا صارف ہے جو کم آمدنی کی مدد سے زیادہ اشیاء کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. جی دوسرا مفروضہ ہے، دوسری شرط تقلیلی مختتم شرح استبدال. کہ جب صارف ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ بدلتا ہے تو اس کی جو شرح ہے، بدلنے کی جو شرح ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے. یہ دوسری شرط یا دوسرا مفروضہ. اس کے بعد صارف کی ترجیح زیادہ مقدار کے لیے ہوگی، یعنی صارف کوشش کرے گا کہ وہ جو ہے اس کی جو پریفرنس ہوگی، جو ترجیح ہوگی وہ زیادہ شے کے لیے ہوگی، یعنی کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ مقدار کو حاصل کرے. اس طرح اس ڈسکشن میں ہم نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ قیمتیں ساکن رہیں گی، یعنی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے بعد صارف کی پسند اور عادات بھی نہیں بدلتی، یعنی صارف جو ہے اس کی پسند اور عادات جو ہے وہ برقرار رہتی ہیں. اور چھٹی جو شرط ہے وہ ثابت قدمی. کہ جو کنزیومر ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اپنے انتخاب میں. مثلاً اگر کنسسٹنسی سے مراد ہے کہ اگر وہ اے کو بی سے اچھا سمجھتا ہے تو اسی ڈسکشن کے دوران وہ بی کو اے پر ترجیح نہیں دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹرانزیٹیوٹی کی بھی ایک ازمپشن ہے. ٹرانزیٹیوٹی کیا ہوتی ہے جی؟ اگر وہ اے کو بی سے بہتر سمجھتا ہے اور بی کو اگر وہ سی سے اچھا سمجھتا ہے تو پھر اے کو جو ہے وہ پریفر کرے گا وہ سی کے اوپر. اس کو ثابت قدمی یا ٹرانزیٹیوٹی کہا جاتا ہے. جی اس کے بعد ساتویں جو ازمپشن ہے کہ صارفین جو ہے، ہمارا جو صارف، بہت سے صارفین میں سے ہمارا صارف جو ہے وہ ایک ہے. بہت سے صارفین میں سے ایک صارف جو ہے اس کو ہم نے چوز کیا ہے. یعنی یہ کوئی خاص قسم کا یا اسپیسیفک قسم کا یا اسپیشل قسم کا ہمارا کنزیومر نہیں ہے، بلکہ جو عام بہت سے جو صارفین ہیں ان میں سے ہم نے ایک صارف کو جو وہ چن لیا ہے. جی یہ اس جو نظریے کے ذریعے جب ہم صارف کا توازن خطوط عدم ترجیح کی مدد سے دکھاتے ہیں تو اس میں یہ اس کی شرائط ہیں، مفروضات ہیں. اب ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے صارف کے توازن کی وضاحت کریں گے. جی اس ڈائیگرام کے ذریعے ہم جو ہے صارف کے توازن کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے. جی ہمارے پاس یہ جو ہے ایک بجٹ لائن ہمارے صارف کی جو اے بی جو ہے، اس کے ذریعے ہم نے اس کو ظاہر کیا ہے. اور اس میں تین جو ہے وہ خطوط عدم ترجیح ہیں، IC1، IC2 اور IC3. اب ان میں سے کس کے اوپر، کس پوائنٹ کے اوپر، کس مقام کے اوپر صارف جو ہے وہ توازن میں ہوگا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو IC1 ہے ایسا خط عدم ترجیح ہے جو اس بجٹ لائن سے اوپر واقع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ لائن صارف کی جو آمدنی ہے اور اشیاء کی قیمتیں ہیں اس کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ IC1 کو اچیو کر سکے، کیونکہ IC1 جو ہے اس پہ سیٹسفیکشن سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ سب سے بلند خط عدم ترجیح ہے. لیکن چونکہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں یا صارف کی آمدنی اتنی کم ہے کہ صارف جو ہے IC1 کو حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ تو ہماری ڈسکشن سے ویسے ہی جو وہ خارج ہو جائے گا جو IC1 ہے. اب دو خطوط عدم ترجیح رہ گئے، IC2 اور IC3. ان میں سے جو IC2 ہے وہ بلند ہے IC3 سے. اس کا مطلب ہے صارف اگر IC1 کو حاصل نہیں کر سکتا تو IC2 جو ہے اس کی دوسری ترجیح ہوگی. تو جو صارف کا جو توازن ہے وہ IC2 پر ہوگا. اس کی جو ہے دو شرائط ہیں. جو پہلی شرط کہلاتی ہے صارف کے توازن کی، اس کو ہم نیسیسری کنڈیشن کہتے ہیں. نیسیسری کنڈیشن آف کنزیومرز ایکولیبریم. یہ کنڈیشن کیا ہے کہ سلوپ آف بجٹ لائن should be equal to slope of indifference curve.
کہ خط عدم ترجیح کا جھکاؤ اور بجٹ لائن کا جھکاؤ جو ہے وہ آپس میں برابر ہوں گے، اس کو جو ہے وہ نقطہ توازن ہوگا صارف کا، اس کی یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط، نقطہ توازن پر خط عدم ترجیح یعنی انڈیفرنس کرو مبدا کی طرف مہذب ہو۔ اس کو سفیشینٹ کنڈیشن یا تسلی بخش شرط کہا جاتا ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر یہ دونوں شرائط کہاں پر پوری ہوئی۔ جی یہ IC2 جو ہے یعنی خط عدم ترجیح، یہ بجٹ لائن کو پوائنٹ ای پر ٹینجنٹ کر رہا ہے، اس کو چھو کر گزر رہا ہے اس پوائنٹ کے اوپر۔ تو میتھمیٹکس کا یہ اصول ہے کہ جہاں پہ دو خطوط ایک دوسرے کو ٹینجنٹ کرتے ہیں، مماس بناتے ہیں، وہاں پہ ان کے سلوپس آپس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی شرط ہے سلوپ آف بجٹ لائن، اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں MRS سے، سلوپ آف بجٹ لائن، اور اس کا یہ سلوپ آف انڈیفرنس کرو جو اس کو ہم MRS سے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ سلوپ آف جو بجٹ لائن ہوتا ہے اس کو ہم پرائس آف X ڈیوائیڈڈ بائی پرائس آف Y سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پہلی جو نیسیسری کنڈیشن ہے وہ پوائنٹ ای پر پوری ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن دونوں ایک دوسرے کو ٹینجنٹ کر رہے ہیں، تو دونوں کے جو سلوپس ہیں وہ آپس میں برابر ہو گئے، تو نیسیسری کنڈیشن پوائنٹ ای پر جو وہ فلفل ہو رہی ہے۔ جی دوسری جو شرط ہے جس کو ہم تسلی بخش شرط کا نام دیتے ہیں کہ نقطہ توازن پر انڈیفرنس کرو مبدا کی طرف مہذب ہو، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس نقطہ توازن پر یعنی ای پر پوائنٹ پر جو خط عدم ترجیح ہے وہ مبدا کی طرف مہذب ہے۔ اس طرح ہماری جو دونوں شرائط ہیں خط عدم جو صارف کے توازن کی جو ہم انڈیفرنس کرو کی مدد سے پڑھتے ہیں تو وہ پوائنٹ ای پر پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ای جو ہے کنزیومر کا ایکولیبریم ہوگا، یہ Y1 مقدار استعمال کرے گا Y شے کی، اور X شے کی جو ہے وہ OX1 اور Y شے کی OY1 جو مقدار ہے صارف ہمارا استعمال کرے گا۔ تو جب بھی آپ کو یہ سوال آ جائے کہ خطوط عدم ترجیح کی مدد سے صارف کا توازن بیان کریں، تو سب سے پہلے آپ نے خط عدم ترجیح کی جو ہے وہ ڈیفینیشن لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے مفروضات جو اسے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور آخر میں پھر اپنے یہ ڈائیگرام بنانا ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ آپ سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس میں جو دو کنڈیشنز ہیں صارف کے توازن کی، نیسیسری کنڈیشن اور سفیشینٹ کنڈیشن، ان کا آپ نے لازمی تذکرہ کرنا ہے اور ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا ویلاگ ہے خط عدم ترجیح کے ذریعے صارف کا توازن، یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا اس میں ہم جو ہمارا نیو ٹاپک ہے وہ ہوگا پرائس ایفیکٹ از اکول ٹو سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ پلس انکم ایفیکٹ۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔